अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है कि उसने अपनी खास रहमत दे नाल सानू ए रमजान का महीना अता फरमाया, जिसका अज माशा अल्लाह 9वां रोजा है और वेंदिया वेंदिया ही साडे कोलों
تیجا حصہ گویا کہ رخصت ہو رہا ہے، 2 حصے باقی نے۔ ایک گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، حصہ دا وسا نہیں، لہذا ان گھڑیاں دے اندر انہاں مزید انہاں گھڑیاں تو فائدہ لین واسطے اسی کی کرنا ہے؟ میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے کوشش کراں گا 5 ایسیاں گلاں تانوں دساں جنہاں دے ذریعے اے ساڈیاں رمضان والیاں گھڑیاں قیمتی بن جان۔ 3 چیزاں دا تعلق ہے، انہاں 3 چیزاں دا تعلق رمضان دے نال ہے۔ اگر یہ 3 چیزاں کمزور نے تو پھر ساڈا روزہ بھی کمزور ہے۔ لہذا یہ 3 چیزاں تو بہت ہی ضروری نے، بنیادی نے کہ اسی انہاں دی اصلاح کریے۔ 2 چیزاں ایسیاں نے اگر اسی انہاں نوں بھی اپناواں گے تو ساڈے روزے انشاءاللہ اللہ دے فضل کے نال درجہ کمال والے ہوں گے۔ اللہ پاک نے بھی اپنی کلام مجید کے اندر جتھے رمضان المبارک کی فرضیت کا تذکرہ کیتا ہے نا، اوتھے ایک مقصد بیان کیتا ہے۔ وہ مقصد ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ، تواڈے اندر بہتری آ جائے، تواڈے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ پاک نے اس رمضان کا اتنا عظیم پروٹوکول رکھا ہے کہ یہ آن دوران سارے شیطان جکڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس رمضان مہینے دی آمد دے نال ساری جنت کو جس نو پہلے تیار کیتا جاندہ ہے، سنواریا جاندہ ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ آئے اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کتنا لوگوں واسطے نے؟ انہاں لوگوں کے واسطے اللہ نے جنت دے دروازے کھولے نے جنہاں دے وچ ایک پہلیاں 3 بنیادی چیزاں پائیاں جان گیا۔ سب تو پہلے نمبر تے کہ ایک مومن بندے دا اللہ پاک دی ذات دے بارے عقیدہ صاف تے ستھرا سونا ہونا چاہیے۔ اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ، ہاں اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ صاف تے اللہ دیاں صفتاں دے بارے بھی عقیدہ 100% خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ اللہ دی ذات نو مند ہے
تے او دیاں صفتاں وچ او دیاں خوبیاں وچ کسے غیر نو بھی حصے دار بنادا ہے تے گویا کہ انہیں اللہ دیاں صفتاں نو نہیں منیا تے جن نے اللہ دیاں صفتاں نو نہیں منیا گویا کہ انہیں اللہ نو بھی نہیں منیا۔ ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ہما قسم دا اختیار بھی اللہ دے کول ہے۔ اگر کوئی مینو دکھ آیا تو یہ بھی میرے اللہ دے حکم نال ہے۔ اگر کسی نو بیٹا نہیں اللہ نے عطا کیتا تے یہ عقیدہ ہے کہ بیٹا دین والا تے اللہ ہی ہے تے میں اللہ دے نا دین دے اتے بھی راضی ہاں۔ اے نہیں کہ او پھر کسی غیران دے کول جا کے بیٹے منگنا شروع ہو جائے، کسی نو کوئی بیماری آ گئی ہے تے او اللہ دی ذات کے نال راضی رہے، کیونکہ بیماری بھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی دکھ تکلیف آندا ہے تے اللہ دی اجازت دے نال تے مومن بندہ کہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں، میں جویں تو مینوں رکھیا میں خوش ہوں، یا اللہ میں خوش ہوں۔ اس موقع پہ نا مولانا باقر رحمہ اللہ دا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اے ضلع فیصل آباد ہے، او دے وچ ایک جگہ ہے چوک دادو، اے مولانا باقر اتھے رہندے تے ایک دن آپ دے حجرے چ بیٹھے ایسے گل دا ہی ورد کیتی جاندے ہیں، یا اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے بڑا ہی خوش ہاں، یا اللہ میں تیرے تے خوش ہاں، میں تیرے تے راضی۔ کسی نے پوچھا مولانا اللہ دے کرو کوئی دعا کرو، کوئی سوال کرو، کوئی حاجت منگو، تے مولانا نے کیا کہ جو کچھ بھی مل رہا ہے میرے اللہ دی مرضی دے نال ہے تے میں انہیں جو دیتا ہے وہ دیتے راضی، جو نہیں دیتا پھر بھی راضی، تے میں یہی گل کرنا میں راضی، تے جے انہیں ایک بار یاد دیتا نا باقر میں نہیں راضی تے میری گل ہی بند ہے۔ اس واسطے ایک مومن دا عقیدہ ہمیشہ تو اے ہونا چاہیے دکھ آوے سکھ آوے اولاد دیتی ہے اللہ دی نعمت ہے، بیٹا نہیں دیتا بیٹی نہیں دیتی یا اللہ نے دے کے واپس لے لئیے تے مومن کہتا ہے یا اللہ میں تیری رضا دینا راضی ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بیٹا ابراہیم آپ دے ہتھاں دے وچوں رخصت ہو رہا ہے تے نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے تے زبان تو کہندے نے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اسی اپنی زبان تو اوہی گل کریں گے جڑی گل ساڈا اللہ پسند کردا ہے۔ یعنی اللہ دی ذات دے بارے کوئی شکوہ کوئی شکایت اے نہیں مومن دے کولوں ہوندی۔ پھر جڑا مومن ہوندا ہے جدا عقیدہ صاف ہے وہ اللہ نو چھڈ کے غیر دے کولوں امید نہیں لگاوندا کہ فلاں پیر صاحب مینوں شفا دے دیں گے یا میرا بیٹا بیمار ہے۔ ساڈیاں عام خواتین دا اے عقیدہ بڑا نارمل ہوتا ہے، بچہ روندا پیا تے جلدی نال حاجی صاحب کو دم کرواؤ، مسجد دے امام نے ساڈے قاری صاحب نے توحید پرست نے کوئی بھی نیک آدمی ان کو دم کروایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچہ نہیں چپ کرتا تو دوسری بی بی آنی
میں کدی اور ڈنگی تے ایک جڑا بیٹھا ہے نا ننگا پیر، میں اندر کو دم کرایا، میرا بچہ تو ٹھیک ہو گیا بغیر سوچے سمجھے یہ بھی ٹوٹ پائے. جبکہ مومن ایمان والا مرد یا عورت عقیدہ یہ 100% کمی بھی اللہ نو گوارا نہیں. جدو نفع نقصان کا مالک اللہ تے پھر اندے نال بے وفائی کر کے غیر دے کول بندہ امید لگائے گویا کہ یہ عقیدہ کمزور ہے. تے جس بندے دا عقیدہ کمزور ہے گل ذرا کم کھول کے سن لو، ان دا روزہ قبول ہی نہیں. روزے نو اگر قبول کروانا ہے، نیکی نو سمجھنا ہے تو پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرنا پڑے. کوئی بھی نیکی اتنی دیر تک قبول ہی نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں جنی دیر تک وہ عقیدہ صحیح نہیں. اس واسطے پہلے نمبر کی بات ہے کہ اپنا عقیدہ 100% صحیح ہوئے. دوسرے نمبر پہ یہ بات بڑی اہم ہے اور میں یہ سمجھا دینا اپنا فرض سمجھنا، تمہیں دس دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھنا. اسی روزے رکھیے، صبح تو شام تک پیاس برداشت کریے، اینی مشکل دے نہ روزہ نبھائیے کہ شام ہوئے کہ سارے دامن دے کچھ بھی نہ ہوئے اسی خالی رہ جائیے. کیوں؟ سانو پتہ ہی نہیں ساری چوری نو ایک جگہ تے سوراخ ہے، اتوں ساڈیاں نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. شام ہوئی تے دامن خالی، چوری خالی، کی فائدہ آیا اس بھوک دا پیاس دا؟ اس سوراخ نو، اس نقصان نو سمجھنا ہے. اور دوسری چیز کی ہے اکل حلال اور ترک حرام، یعنی تہاڈا لقمہ حلال دا جڑا پیٹ وچ تسی لقمہ داخل کرنا حلال دے پیسیاں دا ہوئے، حلال دی کمائی ہوئے. حرام ترک حرام دا معنی حرام نو چھڈ دے، حرام دے قریب بھی نہیں جانا، حرام کھانا بھی نہیں. جنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر دسیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم دے کولوں متقی لوگوں اللہ پاک ویسے ہی بچا لیں گے. اس آیت مبارکہ دے بارے مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے. انہاں دا تقوی کتنا ہے؟ ایک غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ جاہلیت دے وچ کسی نے ایک کہانت کی تھی، انہیں کوئی ہدیہ پیش کیتا ہے، لیا کے صدیق اکبر کو پیش کیتا ہے، انہوں نے کھا لیا ہے. جدو کھا لیا ہے اس تو بعد غلام دستا ہے میں تے فلان جگہ تے کہانت کی سی اور دی وجہ تو اے میں نظرانہ ملیا ہے میں دونوں پیش کیتا ہے تسی بھی کھا لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گلے دے وچ انگلی مار تے جان بوجھ تے الٹی کر دیتی. کدے واسطے اے حرام دا لقمہ میرے پیٹ وچ جائے گا تے میری نہ کوئی عبادت قبول ہونی ہے، نہ نماز قبول ہونی ہے، نہ کوئی ذکر قبول ہونا ہے، نہ کوئی زکات، نہ روزہ. میں حرام کھا کے اے تے ہو ہی نہیں سکتا. فوراً اب کہہ کر کے اس حرام دے لقمے نو باہر نکال دیتا ہے. ہوں اسی دیکھنا ہے وہ کتنا نصیباں دا مارے ہو گیا انسان ہے جڑا آپ دیاں بیٹیاں نو، آپ دی بیوی نو، آپ دے بچیاں نو رشوت دا مال لیا کے افطاریاں کرواندا ہے، سحریاں کرواندا ہے یا مسجد دے وچ آ کے صدقے خیرات کرتا ہے. وہ سمجھدا ہے
کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا، نہیں، انہوں حرام چھڈنا پائے گا، پھر وہی نیکی نیکی سمجھی جائے گی، وہ روزہ روزہ سمجھا جائے گا۔ جے اگر اسی حرام نو اجے تک نہیں چھڈ سکے، 10 دن گزرن کے بعد بھی کسی دے حق مارے نے تے اسی اجے توبہ نہیں کیتی، وہ حق واپس نہیں کیتا، کسی نال زیادتی کیتی ہے تے او دے کو اجے توبہ طائب نہیں ہے، بلکہ اپنے رویے کے اوپر جاری اور ساری، تے ایسے بندے سمجھ رہے ہیں انہاں دے دامن سوراخ ہے، انہاں دے روزے، انہاں دی نمازاں، انہاں دی زکاتاں، انہاں دی کوئی بھی نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر خدا ایک ٹکڑا ہے، اگر کوئی بندہ حرام دا لقمہ کھا کے اللہ دے گھر دے وچ بھی چلا جائے نا، تے اللہ دے گھر دا گلاف پکڑ کے حجر اسود نال چمٹ کے ایک کہے یا اللہ میں معاف کر دے، تے آواز آندی ہے تینوں کوئی معاف نہیں کرنا، کیونکہ تیرے پیٹ وچ حرام دے لقمے نے، تیرا لباس حرام دے پیسیاں دا ہے، تیری غذا حرام دے پیسے دیے، لہذا تیری لبیک تیرا آنا سانو قبول ہی نہیں۔ اس واسطے یہ بات بڑی اہم ہے کہ حرام سنن تو بھی بچنا ہے، حرام بولن تو بھی بچنا ہے، حرام کھانے تو بھی بچنا ہے، حرام بھی کوئی بھی بات ہے وہ تو دور ہونا ہے، جنوں اللہ نے حرام کر دیتا ہے وہ قریب نہیں جانا۔ تیسری بات، اگر اے ساڈے وچ نہ ہوئے تو ساڈا روزہ قبول نہیں ہوئے گا، وہ ہے ریاکاری۔ تسی کہو گے مولانا روزہ رکھ کے بھی ریاکاری ہوندی ہے، میں اس کو انج کر کے دس سکنا کہ روزہ رکھ کے بھی لوگ ریاکاریاں کرتے رہے، اصل ریاکاری تے دل دی ہے نا، جدو دل دے وچ بات آئے پاویں روزہ رکھے ہی ہے، دل دی نیت ہوئے، یا پھر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اس واسطے رکھتا ہے میں نہ رکھیا تے محلے والے کی آکھن گے، میں روزہ نہ رکھیا تے میرا باپ ناراض ہوئے گا، میں روزہ باپ کی ناراضی تو بچن واسطے رکھ رہا، لوگوں کی ناراضی تو بچن واسطے رکھ رہا۔ جس بندے نے مجبوری دے نال دل دی خوشی نہیں بلکہ ناخوش ہو کے روزہ رکھے ہے، اللہ پاک نو ایویں دے روزے دار دا روزہ قبول نہیں۔ نیکی او قبول ہے جڑے دل دے شوق دے نال، دل دی خوشی دے نال، دلوں محبت دے نال کرو۔ اگر تم اس روزے دے اس رمضان دی آمد کا شوق ہے تو پھر اے روزے انشاءاللہ تواڈے اللہ کی بارگاہ دے وچ قبول نے کیویں؟ ایک بندہ کھانے دا ٹائم ہے، کھانا لگ گیا ہے، سارے مہمان بیٹھے نے، لیکن ایک پرانا آجے نہیں آیا، کہ جڑے بیٹھے نے وہ کہنے اسی کھانا نہیں کھانا جتنی دیر تک وہ بھی نہ آ جائے۔ وہ آدھا گھنٹہ نہیں آیا یا کم و بیش گھنٹہ نہیں آیا تو انتظار کرتے ہیں، جدو آن والا آندا ہے تو کہندے یار تسی روٹی
کھانا تھوڑے سامنے کھاندے نہیں تے اے کہندے نے کہ اسی تاں نہیں کھادا بھی تو آئے گا تے پھر کھاواں گے۔ اچھا میری وجہ تو تسی اینی بھوک برداشت کیتی ہے، اس آن والے مہمان دے دل وچ تہاڈی کتنی محبت ہے۔ اے ایک مہمان جڑا ایک گھنٹہ انتظار کرن دے نال ان دی وجہ تو انتظار کرنا خوش ہو جاندے، وہ عرشاں والا رب کتنا خوش ہوتا ہے جنہوں راضی کرنے واسطے سارا دن انتظار وچ، سارا دن بھوک دے نال، سارا دن پیاس دے نال۔ تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے آرڈر دیتا اپنی قوم دے بندے لے کے کوہ دور تے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم دے بندے وچوں جڑے سمجھدار نے یا جو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قوم چو بندے نکالے تے کوہ طور تے جا رہے ہیں۔ قوم جا رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی قدم اٹھا دے نے، تیز تیز چل دے نے تے جلدی جا کے کوہ طور تے پہنچ گئے تے اللہ پاک دے نال جا کے ہم کلام ہو گئے۔ اللہ پاک نے آرڈر دیتا سی قوم بھی نال لے کے آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ نے پوچھا موسیٰ تو آگے قوم کتھے ہی؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اولائی علی اثری، اور میرے نال تھوڑے جب پیچھے نے آ رہے ہیں یا اللہ آ رہے ہیں۔ تے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پوچھتے نے تینوں پھر کدی جلدی سی؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تینوں جلدی کدی سی؟ تو جلدی جلدی آ گیا، انہوں پیچھے چھڈ آیا تے انہوں پیچھے کیوں؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ہم اولائی علی اثری، او میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا پھر تینوں کہنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں نے چاہی بڑا ہے کہ میں جلدی نال تیری ملاقات کرا، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے، اس واسطے میں جلدی جلدی آیا ہوں۔ آ رہی ہے قوم بھی آ رہی ہے میں بھی آ رہا، لیکن میں پہلے کیوں آیا؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ شوق انہیں ہے، محبت انہیں ہے، جذبہ انہیں ہے، دل دی خوشی انہیں ہے کہ میری ملاقات کی دے نال دو جہانہ دے بادشاہ دے نال۔ اسی طرح اگر ساڈے دل دے وچ شوق نہیں، محبت نہیں، تو پھر ایسی عبادت کی حیثیت بھی ویسی ہی ہے۔ لہذا یہ تین چیزاں ساڈے اندر ہون گیاں تے ساڈا روزہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ لیکن دو چیزاں میں اور دسنیاں نے، اگر یہ دو چیزاں بھی اسی اپنا لئیے تے ساڈے روزیاں نو 4 چند لگ جان گے۔ پہلی چیز ہے کہ اسی دین دا علم سیکھنا شروع کر دئیے، دین والے لوگاں دے نال محبت کریے۔ تسی کہو گے مولانا ہون اسی بڑھے بارے کی سیکھ سکتے ہیں؟ پیارے بھائیو، اسی ہون مدرسے میں جا کے داخل تو نہیں ہو سکتے، ساڈیاں ذمہ داریاں بڑھ گئیاں، مجبوریاں نے، لیکن دین تاں سکھیا جا سکتا ہے نا؟ کیویں سکھیا جا سکتا ہے؟ تسی جڑی نماز یاد کیتی ہے، قاری صاحب نو نماز سنانا شروع کرتے ہو سکتا کوئی غلطی ہو گئی، کہ غلطی صحیح ہو جائے گی، یہ دین سکھ رہے۔ اگر غلطیاں صحیح ہو گئیاں نے، نماز دا ترجمہ سکھو، نماز وچ میں اپنے اللہ دے نال کی گلاں کردا پیا، نماز سکھو، او دا ترجمہ سکھو۔ اگر یہ بھی سیکھ لے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں
آخر تو ایک سورت یاد کرنا شروع کر دو، ایک آیت ہی روز دی یاد، اور تہاڈا نام طالب علماں وچ لکھیا جائے گا۔ کنہ لوگاں وچ جڑے دین سکھدے نے، اور صحابہ اکرام انہاں نے ٹھیک ہے جڑے بچے سن انہاں نے بچپن تے دین سیکھیا ہے، لیکن جڑے جوان سن وڈیرے سن انہاں نے اس عمر دے وچ اپنی دنیا داریاں بھی کیتیاں نے تے دین نو بھی سیکھیا ہے۔ اسی دین سیکھنا شروع کر دی ہے تے جدوں اسی دین سیکھ کے روزے نو رکھاں گے تے ساڈے دل دے وچ اس روزے دی قدر و قیمت دی عظمت بڑے گی، سانو پتہ لگ جائے گا اسی روزہ کیوں رکھیا ہے، اے دے وچ محبت، چاشنی اور لذت اور مٹھاس کتنی۔ دین سیکھنا کدے واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا تواڈے ساریاں وچوں چنگا بندہ او ہے جڑا قرآن مجید سیکھدا ہے، یعنی دین دا علم سیکھدا ہے، تے دوسرا او ہے جڑا دین دا علم سکھاندا ہے۔ رات دن یہی سوچ، یہی محنت، یہی کوشش، یا اللہ جتنی بھی ساری زندگی اسی دعا کرنے ہیں سانو دین دے نال ہی وابستہ رکھنا۔ پچھلے دنوں رات دے وقت تراویح دے بعد میں سفر کر رہا سی، موٹر سائیکل تو چوٹ لگ گئی۔ اللہ دا احسان ہے کہ انہیں میں نے بڑے نقصان تو بچایا، لیکن میں اس بات دے اوپر راضی ہاں، خوش ہاں کہ میں کسی غلط مقصد واسطے نہیں گیا، میں قرآن سنان واسطے گیا سی، قرآن سنا کے آ رہا۔ کہ دنیا دے دکھ تکلیفاں تک زندگی ہے، کوئی دنیا دا ایسا انسان نہیں جڑا کبھی میں ہمیشہ ہی خوش ہوں۔ جے خوشیاں نے تے غمیاں بھی نے، تے انہاں دے نال دین دا عمل ترک نہیں کرنا۔ دوسرے دن بھی الحمدللہ قرآن مجید دا پورا پارا سنا ہے، اللہ نے توفیق دیتی۔ تیسرے اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں اللہ دے کو دعا کرنا، اور ہمیشہ تو میری یہ دعا، یا اللہ جتنی زندگی ہے مینوں قرآن سنان دی توفیق دیتا رہے، قرآن پڑھتے رہیے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے بہترین بندہ وہ ہے جڑا قرآن سیکھتا ہے تے قرآن سکھاتا ہے۔ یا پھر ایک قرآن سکھن والے طالب علماں دے نال محبت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں جو تجارت کرنا، اس تجارت کا مین مقصد ہے کہ جڑا مینوں اتھوں پرافٹ منافع ہوندا ہے نا، میں 5 بندیاں دے اوتے خرچ کرنا۔ وہ 5 بندے کون نے؟ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، فضیل بن عیاض اور 2 آدمی اور نے۔ میں ماہانہ ان علماء و راشن، ان علماء دی ضروریات پوری اس واسطے کرنا، یہ دین دی خدمت کرتے ہیں، یہ دین دا دفاع کرتے ہیں۔ اج اسی اپنے گھر دے وچوں اگر بیٹے نو دین واسطے وقف نہیں کیتا، کسی مدرسے دے ایک طالب علم دا خرچہ اپنے ذمہ لے لو اور وصیت بھی کرو، میں اپنے بیٹے نو جا بیٹا میں اگر دنیا سے نہ بھی رواں تو اے دین دے طالب علم کا خرچہ بند نہیں کرنا، اے تو جاری کر دے، تیرے روزے میں 4 چند لگ جان۔ اللہ پاک سانو توفیق دے۔ 5ویں بات ہے کہ اس رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو۔ کوئی پتہ نہیں دے، بالکل ہسدا کھیلدا ہنسی خوشی بندہ جاندا ہے تے واپسی کس عالم دے اندر ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ دا نام لے کے گھر دے وچوں جاؤ، اللہ دا نام لے کے گھر واپس لوٹو،
لیکن معاملات اللہ نے سپرد کہ رمضان بھی گزارو تے ہمیشہ صبح سحری کھاؤ تے ایک تصور ذہن دے وچ لے کے آؤ، یا اللہ ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری سحری ہوئے، ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری افطاری ہوئے، کہ میں تے ایک دعا بھی کرنا، تسی سارے میری اس بات دی وچ شامل ہو جاؤ، یا اللہ جدوں بھی سانو موت آئے روزے دی حالت وچ آئے، اسی روزہ منہ چ رکھیا ہوئے تیرے ساتھ ملاقات ہو، یا اللہ وضو دی حالت وچ آئے، یا اللہ قرآن پڑھ دیا، قرآن سن دیا، قرآن دے نال یا تیرے دین دے نال اسی وابستہ ہوئیے، اسی حالت وچ موت آ جائے۔ موت تے ہونی ہے نا، کسے نو کس جگہ تے موت آ جاندی ہے، کسے نو کس جگہ تے موت آ جاندی ہے۔ وہ کتنا ہی خوش نصیب نے قاری عبدالمتین صاحب جڑے اسٹیج تے بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیت پڑھتے اللہ کے نال ملاقات ہو جاتی، صحابہ اکرام دی عظمت اور شان بیان کر دے، قرآن مجید پڑھتے اسٹیج تے بیٹھے عوام سامنے ہے، اللہ دے نال ملاقات، یا اللہ سانو بھی ایسی ہی موت دینا، روزے دی حالت دے وچ موت، اور زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے اس دی عزت کیجئے، احترام کیجئے، جدوں کوئی بندہ کسی عمل نو آخری سمجھ کے ادا کرتا ہے نا، پھر اون دے وچ خوبصورتی آ جاندی ہے۔ یا اللہ ساڈے اس عمل نو خوبصورت بنا دے، چار چاند لگا دے، درجہ کمال پہ پہنچا دے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ہن اس مقام تے نا میں تمہیں چند چار وظیفے بھی دس دینا، اگر تسی انہاں روزیاں دے وچ انہاں وظیفیاں نو اپنا لو تے تسی پاویں پٹھے وڈی جاؤ، پٹھے وڈنا بھی ثواب ہے، اللہ دی قسم پٹھے وڈنا بھی ثواب۔ تسی ذمہ کر دیو نیکی دا کام ہے، تہاڈی نیت اگر نیکی والی ہے، نیت اخلاص والی ہے، اللہ پاک تہاڈے سونے نو بھی عبادت بنا دیں گے، جاگنے نو عبادت بنا دیں گے، کاروبار نو عبادت بنا دیں گے، تسی اپنے بیوی بچیاں دا پیٹ پال دے جے، حلال کمائی کر کے تہاڈا حلال کمائی کرنا بھی تہاڈی عبادت ہے۔ تسی چلدے پھردے زبان دے وچوں انہاں روزیاں دے وچ ذکر کرو نا، کی ذکر کرنا ہے؟ سب تو پہلے نمبر پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر شروع کر دیو، ان دے وچ بڑا کچھ ہے، یقین مانو اتنا خزانہ ہے اس ورد دے اندر، اس ذکر دے اندر، اگر تمہیں یہ معنی دا پتہ لگ جائے تو تسی اپنی زندگی دا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اے ورد جناب یونس علیہ السلام نے کیتا ہے جدوں مچھلی دے پیٹ وچ قید ہو چکے نے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس جگہ تے انہوں نے بولیا تے کی بولیا؟ لا الہ الا انت۔ جدو کوئی بندہ بیماریاں وچ دکھاں وچ مبتلا ہوئے، پریشانیاں دا شکار ہوئے، مصیبتاں دے وچ گھر جائے تے ادو یہ وظیفہ کرے جو وظیفہ جناب یونس علیہ السلام نے کیتا ہے، تے اللہ نے فرمایا جڑا بندہ اے وظیفہ کرے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومناں نو ایویں ہی نجات دے دیں گے جویں جناب یونس نو نجات دیتی ہے، اللہ مشکلوں نو آسان کر دیں گے۔
انہوں نے اوتھے اللہ نو پکاریا تے اللہ نے جناب یونس دی رہائی دے انتظام کر دیتے. سانو بھی چاہیے اے چلدیاں پھردیاں ساڈیاں ماواں تے بہناں اپنے کچن دے وچ گھر دے وچ کم کار کر رہی نے. تسی ذمہ دارا کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو زبان دے نال ورد کرو تے اللہ پاک تہاڈیاں مشکلاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل کر دے. دوسرا وظیفہ ہے تسی اینو پڑھتے رہنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ ذات، اے قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت دے نال مدد منگنا. اسی ہمیشہ اللہ دی مدد دے منگتے ہیں. اینو اگر تسی اپنی زندگی دا معمول بناؤ تے اللہ پاک یا حیو اے اللہ دا نام ہے، یا قیوم اللہ دا نام ہے. اللہ دے نامہ دے نال اللہ کو پکاریا جا رہا ہے. برحمتک استغیث، یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ میری مدد فرما. اللہ پاک بیمار کو شفا دے دیں گے، بے اولاد کو اولاد دے دیں گے، جندہ رزق تنگے اللہ رزق دی فراوانی دے دیں گے، جڑا مشکلات دے وچ پھسیا ہوا ہے اللہ انہوں نجات دے دیں گے. تیسرا وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمے نے جڑا بندہ اس وظیفے نو اپنائے گا رمضان دیاں انہاں برکت والیاں گھڑیاں دے وچ، میں عرض کیتی ہے بڑیاں قیمتی گھڑیاں نے، جڑا بندہ اپنا لے گا ان دے فضائل اتنے زیادہ نے، وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن میں اے دس چکیا تسی اس وظیفے نو انہاں رمضان دیاں گھڑیاں دے وچ اپنا لو. اللہ پاک تمہیں جتنے بھی فضائل نے عطا فرما دے. چوتھا اور آخری وظیفہ اتنا کچھ کر کے تراویاں پڑھ کے روزے رکھ کے نیکیاں کر کے اترانا نہیں، گمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، زبان جو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ نیکی ہوئی ہے تیری توفیق نال، جب میں گناہ تو بچ گیا تو بچایا تو بچا، میں کوئی چیز نہیں. یا اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے. اگر اے وظیفہ بھی اپناؤ گے تکبر کو، گمانڈ تو، غرور تو بچ گیا ہویا، اللہ پاک ساڈے اس رمضان نو انہاں گھڑیاں نو ایسا خوبصورت بنا دیں گے کہ اللہ پاک ساری دنیا بھی یہ نال سنوار دیں گے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دعا ہے جو الفاظ کہہ دیں مالک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.